بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو خوف، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسرا معنی ہے طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ دوسرا معنی جو دوسرا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والے پر ترجیح دے دی۔ نمبر 3، اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے اور اس کے عذاب و خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل میں اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کے دل اس طرف مائل ہوتے ہی نہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہیں، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا نفس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے۔ یعنی یہ آیت نازل تو کفار ہی کے بارے میں ہوئی، مگر جو اس میں صفات بیان کی گئی اور جو اس کے اندر کفار کے حوالے سے بتایا گیا، آج کے مسلمان میں وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ مزید اللہ پاک نے فرمایا اولئک مأواہم النار، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں جن میں یہ خصلتیں پائی جائیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کے کفر و تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوزخ سے کوسوں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ عز و جل، نماز فجر ادا کی تفسیر پڑھی سنی مولا، اس کا ثواب تو اپنے شان عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل،
ہماری ہمارے والدین کے اساتذہ کرام کی پھر مشق کی بے حساب کامل مغفرت فرما۔ مولا ہمیں قرآن پاک کی آیات سنی، کفار کے متعلق وعیدیں سنی، مولا آج کل وہ ہم مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہیں، مولا ہمیں ان تمام وعیدوں سے بچا لے۔ مولا جو اس میں خصلتیں بیان کی گئی، مولا ہم میں اگر وہ خصلتیں ہیں تو مولا اس کو دور فرما دے، مولا ہم میں اگر وہ خصلتیں ہیں تو دور فرما دے یا اللہ عز و جل۔ بالخصوص مولا ہم تیرے بندے ہیں، مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے، مولا ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں، مولا اس محبت کا واسطہ مولا ہماری مغفرت فرما، مولا اس الفت کا واسطہ مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عز و جل۔ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو مولا اس تفسیر کے صدقے یا اللہ عز و جل دور فرما، مولا ہم سب کی تمام بیماریاں مولا ان کو مولا ہم سب کو شفا عطا فرما، بیماریوں کو شفا یابی میں بدل دے۔ بندہ تو کہتا رہتا ہے یہ عطا ہو وہ عطا کیجیے جس میں ہم سب کا بھلا ہو، اور یا اللہ عز و جل جو ہم سب کے دلوں میں جائز دعائیں ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبول فرما، مولا اپنے حبیب پر نازل کیے گئے کلام کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔